شاہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کیس کو بھی، اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی سارا پریشر کریٹ کرنے کے لیے سارا ایک ماحول بنایا گیا اور اس کے بعد جو ریاکشن آیا؟ دیکھیں میرے خیال میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کروں گا جو لغاری صاحب نے کہا اور جو حماد نے کہا کہ مار پیٹ اور گالی گلوچ وہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں، اور چاہے جس کے ساتھ بھی ہوگی، چاہے وہ مانیکا صاحب تھے یا اس سے پہلے جتنے بھی صاحب میں نے بھی یہی کہا تھا، میں نے کچھ سپورٹ نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا آپ نے، کچھ سپورٹ نہیں کیا، بالکل آپ کا نام لے رہا ہوں، وہ آپ کا نام میں کسی کو دوسرے سپورٹ میں لینا چاہ رہا ہوں، نام نہ لے کے مجھے لگا میں سپورٹ کر رہا ہوں ان کو۔ بہرحال دیکھیں ایک تو چیز یہ کہ جب مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ جج کیوں ڈر گئے۔ سوال تو یہ ہے نا، اگر جس ملک کے اندر ججز لوگوں کے عدالت، اگر یہ ڈرامہ تھا یا ان کی چیخ و پکار تھی تو ان کے وکیل بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں، اور یہ کیس اس حد تک آیا ہے کہ دلائل سنے گئے تھے اور آج کیس کا فیصلہ ہونا تھا، تو مانیکا صاحب کو اس سے پہلے یاد نہیں آیا تھا کہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے عدالت کے اندر جو بھی ریمارکس دیے تو جج صاحب کیوں پریشرائز ہو گئے۔ جب آپ کے ججز کمپرومائز کریں گے، گھبرائیں گے لوگوں کے ڈراموں پہ، لوگوں کے غصوں پہ، لوگوں کے پروٹیسٹ میں، تو پھر تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے کہ موب جسٹس ہوگا۔ اگر آپ مجھے انصاف نہیں دے رہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایک زمانے میں آپ کے جو ہے ہمارے ہاں قبائلی علاقوں اور جو رورل ایریا تھے اس کے اندر عدالتیں اوپر لگتی تھیں اور جس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا 15 منٹ کے اندر اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا تھا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کیس سن لیا، ساری چیزیں ہو گئیں اور ڈیسیجن پہ بات آئی تو اس وقت کون سا ایسی کنٹروورسی، اس کے لیے آپ ایک درخواست دے دیتے کہ جناب مجھے جج صاحب پہ اعتراض ہے، جیسے حماد میرے ساتھ شاید اتفاق کریں گے۔ دوسرا عدت کے کانسیپٹ کے حوالے سے جو بات کی، ظاہری بات ہے کہ آپ تو یا پیرنٹل ماں باپ کی جو ہے نا وہ پیرنٹ شپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ظاہری بات ہے کہ عدت کا جو پیریڈ ہے، اور دوسرا ایک سوال اور ہے، میں حماد سے شاید ایک رائے لینا چاہوں گا کہ عدت کے لیے عورت کی ایج کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر آپ 50 سال سے یا 60 سال سے زائد خاتون ہیں، کیا آپ اس پہ یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ان اینی سینس اگر جو ایک میڈیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد کیا ان کو ضرورت تھی اس سلسلے ماہواری کا جو آپ کا پروسیس ہے ایگزیکٹلی جس حوالے سے بات بھی ہوتی رہی، جو ارریگولیرٹی کا ایشو ہے، اگر نکاح ارریگولر تھا تو ظاہری بات ہے مفتی صاحب نے بعد میں اس کو ریگولرائز کرا دیا۔ ایک ہوتی ہے ارریگولیرٹی، ایک ہوتی ہے ارلیگیلٹی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب مانیکا صاحب اور ان کے بچوں کے آپ نے بعد میں دیکھا، ان کی بچیوں کی ویڈیوز دیکھی جو انہوں نے اپنی والدہ کے حق میں دیں، لیکن میں تو ڈر رہا تھا کہ احتشام صاحب ایسا نہ کہیں کہ یہ بھی بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ جو ہے مانیکا صاحب کو مارا ہے، مجھے یہ ویسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ احتشام صاحب نے بات کی نہیں۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو افسوس کی بات ہے، آپ ایسا نہیں کبھی بھی۔ احتشام صاحب کیسے سوچ لیا آپ نے؟ آخری چیز سر، میں عذرائے لائٹر نوٹ بات کی ہے، یہ لائٹر نوٹ تھا، لائٹر نوٹ تھا سر، میں اس میں کوئی ایسی دیکھو یہ سر یہ آگ لگانے والا لائٹر تھا، دیکھو یہ جس کو کہتے ہیں لگائے صاحب کو سن مار بھی گیا تھا، مکر بھی گیا ہے۔ آپ میرے سر محترم میں بڑے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ظلم اور زیادتی چاہے وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، بے عزتی جس انسان کی بھی ہو، تذلیل جس انسان کی بھی ہو، میرے خیال میں یہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں کو اب ذرا سا اپنا ایک رول دکھانا ہوگا۔ میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کل میں جا کے وہاں ڈرامہ شروع کر دوں، باہر پروٹیسٹ شروع کر دوں، جج صاحب کہیں گے میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ ڈیسیجن ہونا چاہیے تھا، ٹھیک تھا، غلط تھا، جس کے حق میں بھی آتا، ظاہری بات ہے کہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ روئے گا، جیتنے والا ہوتا ہے وہ خوشی منائے گا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے بعد ایک اچھا موقع تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔